السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا عاصم رضا نے۔ عاصم رضا کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں بیسیکلی، اور لاہور سارا مطلب میں رہتا ہی ادھر ہوں، تو مجھے لاہور ویسے بھی بہت پسند ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے ادھر اللہ کے نام پہ۔ اس چیز کا ذکر میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری بہت نام بنے، لیکن میرا یوٹیوب پہ ایک چینل بھی ہے میرے نیم کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں بہت سے لوگوں کی ہیلپ کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہیں لاہور میں، اندرون لاہور سے باہر کہیں جا رہا تھا، تو وہ ایک جگہ ہے جو کہ لاہور کے لسنرز اگر آپ کے سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، جو لوگوں نے خیمے وغیرہ لگا کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، غریب لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے، تو وہ باہر خیمے لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان میں ہوتے ہی شروع سے خاندانی طور پر وہ رہتے ہی اسی طرح خیمے لگا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، جھونپڑیاں بنا کر۔ ان کے بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، ادھر ہی وہ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی آخری منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس ڈھیر سارا کھانے پینے کا سامان تھا جو کہ میں کچھ لوگوں کو اندرون لاہور میں دے کر آیا تھا۔ اب میں واپس جا رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں، لاہور سے باہر مجھے جانا تھا، تو مجھے وہاں پر ڈھیر سارے خیمے لگے ہوئے نظر آئے، اور میں ادھر چلا گیا دینے کے لیے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہاں باہر سے چیزیں اٹھا کر وہ گندی جگہوں سے کھا رہے تھے، تو میں نے گاڑی کو روکا اور سوچا کھانے کا جتنا سامان بچتا ہے، وہاں پہ 25 سے 30 وہ خیمے لگے ہوئے تھے، میں ان کو دے جاتا ہوں۔ عاصم وہاں پر چلے گئے دینے کے لیے، اور یہ بتاتے ہیں میں نے ان کو دیے، تو جیسے میں قریب گیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس بالکل صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہر چیز گندی اور بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ دور سے وہ جگہ انتہائی گندی، بکھری ہوئی، خراب لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی سامان دینے کے لیے گیا تو اندر منظر اور تھا، بالکل چینج تھا۔ لوگوں نے بڑے صاف وہ جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ادھر جو لوگ تھے انہوں نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں میں نے رف ایسٹیمیٹ جو لگایا وہ 25 سے 30 وہ جھونپڑے تھے بڑے بڑے۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو سامان دینے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹا سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا سامان واپس لے جاؤ، ہم کسی سے سامان نہیں لیتے۔ میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے کہا کہ میرے سامنے سے تو بچے باہر سے اٹھا کر گندی جگہوں سے چیزیں کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہمارے بچے اس طرح نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی بہت منت کی اور کہا کہ آپ اس کو میری طرف سے تحفہ سمجھ کے قبول کر لیں۔ بہت زیادہ منت کے بعد انہوں نے وہ تحفہ سمجھ کے قبول کر لیا، لیکن اندر کا ماحول بالکل اور تھا۔ ہر چیز بالکل صاف ستھری چمک رہی تھی، کہیں گندگی نہیں تھی۔ کچھ بچے بیٹھے ان جھونپڑیوں کے اندر کھانا کھا رہے تھے، وہ گوشت کھا رہے تھے۔ میں سارا منظر دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میرے ذہن میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں جا کر ساری جھونپڑیاں دیکھوں۔ میں نے ساری جھونپڑیاں دیکھی۔ دور سے بظاہر وہ جھونپڑیاں صرف 1 سے 2 چارپائی کی تھیں، لیکن جب میں نے قریب جا کر دیکھا ان میں 4 5 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ لوگ صاف ستھرے تھے، باقاعدہ وہاں پر ایک نظام بنا ہوا تھا۔ مجھے اب ادھر رہتے ہوئے شام ہو گئی۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو ٹائم 6:30 بجے کا ہو چکا تھا، مغرب آلموسٹ ہو چکی تھی، شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ جیسے ہی شام کا ٹائم ہوا، مجھے یوں لگا جیسے اس جگہ پر یک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے، گرمی تو ہے ہی نہیں ادھر۔ تو میں جب وہاں سے میں نے اجازت ان سے طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے چائے پیے بنا نہیں جانا۔ مجھے اب دل میں یہ تھا کہ کیسے عجیب سی جگہ پر وہ لوگ بیٹھے ہیں، صفائی کا تو انتظام ہے، پتہ نہیں وہ چائے کیسے بنائیں گے۔ تو وہ بزرگ بابا جی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے چائے پی کر جانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں چائے تو نہیں پی سکتا، مجھے جانے کی بہت جلدی ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا، وہ میرے دل کی بات جان چکے تھے کہ پتہ نہیں ہم کیسے چائے بنائیں گے، چلو بیٹھو ہمارے سامنے، ہم تمہارے سامنے ہی چائے بناتے ہیں۔ ان کے پاس ڈھیر ساری بکریاں تھیں۔ میرے سامنے ایک عورت نے بکری کا دودھ نکالا اور نکال کر بڑے صاف ستھرے برتنوں میں انہوں نے میرے لیے چائے بنائی۔ میں نے وہ چائے پی اور اس چائے کا ذائقہ بہت عجیب اور انوکھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ چائے پینے کے بعد میں نے اجازت طلب کی۔ اجازت طلب کرتے ہی انہوں نے مجھے 5 سے 6 ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، پتے تھے کسی چیز کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تمہیں نا ضرورت پڑے تو ان کو استعمال کر لینا۔ میں نے کہا بھلا میں ان پتوں کا کیا کروں گا، لیکن میں بڑوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ بہت بزرگ شخص تھے۔ میں نے ان کا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیا، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا ویسا۔ میں نے ان کا تحفہ قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل پڑا۔ انہوں نے میری بہت خاطر تواضع کی۔ اس چائے کے ساتھ انہوں نے میرے پاس میرے لیے بسکٹ بھی رکھے۔ وہ سب کچھ اتنا مزے کا تھا۔ وہ کھانے کے بعد میرا یہ دل چاہا راستے میں کہ میں دوبارہ ادھر جاؤں اور اس راستے پہ دوبارہ رکوں اور ان کے پاس چیزیں وغیرہ کھاؤں۔ خیر وہ جو پتے وغیرہ تھے وہ میں نے اپنے ویسے ہی شاپر میں تھے وہ، اور میں راستے میں سوچتا جا رہا تھا، شام ہو چکی تھی، آخر یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، میں دوبارہ جب بھی اس راستے سے گزرا ضرور ادھر جاؤں گا۔ خیر کافی دن گزر گئے، وہ جو پتے تھے اس شاپر میں وہ میری گاڑی کے اندر ہی پڑے رہے۔ میں آتا جاتا تھا، وہ میرے سامنے ہرے بھرے پڑے ہوئے تھے، وہ خراب بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا کسی بزرگ کا تبرک ہے، اس کو خراب نہ کروں اور یہ ایسے ہی پڑے رہے۔ میری گاڑی میں زیادہ تر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریولنگ نہیں کرتا، میں اکیلا ہی جاتا ہوں، بہت کم دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ میرے بہت کم دوست میں نے بنائے اپنی زندگی میں، اور انہی دوستوں کو میں خود ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ وہ بھی کافی بیزی ہیں، بزنس مین ہیں، وہ میرے ساتھ اتنا آتے جاتے نہیں ہیں۔ خیر دوبارہ میرا اسی راستے سے گزرنا ہوا، مجھے کوئی کام تھا۔ اس بات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ اسی روڈ سے اب گزرنے والا تھا۔ میں وہ جو روڈ تھا ادھر ٹرن کرنے والا تھا۔ میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی، ادھر نہ کوئی وہ جھونپڑے تھے، نہ ہی وہ لوگ تھے، نہ ہی وہ جگہ تھی۔ وہ جو جگہ تھی وہاں پر سبز ہری بھری گھاس تھی، اور وہاں پر تو ڈھیر سارے درخت تھے۔ 1 ماہ کے اندر سفیدے کے اتنے بڑے درخت کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ میں نے گاڑی کو ادھر روکا اور اسی جو ان کی وہ جگہ تھی ادھر آگے صاف پانی کا ایک وہ جگہ سی جا رہی تھی، نالا ٹائپ جو کہ نہر کے اندر جاتا ہے، وہ بھی جا رہا تھا۔ میں اس کو ادھر سے گیا آگے تو میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن ادھر بہت مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں بڑا تعجب میں آیا۔ خیر میں وہاں سے چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے یہ سارا ماجرا اپنے ابو کو بتایا۔ میرے ابو نے کہا کہ وہ نیک جنات تھے بیٹا، جنہوں نے اپنا آپ تم پر واضح کیا۔ میں نے ابو کو ان پتوں کے متعلق بھی بتایا۔ وہ سبز بڑے بڑے پیپل کے پتے لگتے تھے جو بابا جی نے اپنے پاس توڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً سوچا میں نے ان پتوں کے بارے میں اور اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ میں نے گاڑی کو چیک کیا، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر میں نے وہ رکھے ہوئے تھے۔ کتنے دنوں سے وہ ادھر ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو وہ ادھر نہیں تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا اور ان کو ڈھونڈنے لگا، ان کو سارا ڈھونڈنے لگا، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پتے تو کیا وہ شاپر بھی نہیں تھا۔ میں اتنا پریشان ہوا، اس قدر پریشان ہوا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ خیر اس کے بعد میں روم میں آ گیا، ابو کو میں نے یہ ساری بات بتائی۔ اب میں روم میں کافی پریشان تھا اور یہ سوچ رہا تھا وہ گئے کدھر ہے۔ میری گاڑی کو تو کوئی مطلب میری اجازت کے بنا اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا اندر، اور کی تو ہر ٹائم میرے پاس ہوتی ہے، تو اندر کون گیا ہوگا۔ میں سویا اٹھا تہجد کے ٹائم پر، میں تہجد پڑھتا ہوں، اور میں تہجد کے ٹائم پر اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے ساتھ بیڈ پر شاپر پڑا ہوا تھا ایک۔ میں نے کہا یہ شاپر کہاں سے آیا ہے، شاید ابو آئے ہیں انہوں نے رکھا ہے۔ میں نے شاپر کو جب کھولا تو وہ جتنے پتے تھے وہ سارے پیسوں میں بدلے ہوئے تھے، ڈھیر سارے پیسے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ عاصم کہتے ہیں کہ یہ ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ میری زندگی میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس الحمدللہ ویسے بھی بہت پیسے ہیں، وہ پیسے مجھے شاید اس لیے ملے تھے کہ میں اللہ کے نام پر بہت چیریٹی کرتا ہوں، اور ان پیسوں کو بھی میں نے چیریٹی میں یوز کیا۔
اللہ کے نام پر ڈونیٹ کرتی ہے غریب لوگوں میں. کچھ غریب لوگوں کو دیے اور کچھ کا سامان خرید لیا. میں اس رات کو، اس شام کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا جو میری زندگی میں پیش آیا. بہت دفعہ میں لاہور کے اس روڈ سے گزرا ہوں لیکن مجھے ادھر پھر کچھ بھی نظر نہیں آیا. مجھے ان کا ضرور احساس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک فرشتے تھے یا جن تھے. مجھے وہ فرشتے ہی لگ رہے تھے. جتنی صفائی، جتنی پاکیزگی ان جگہوں پر تھی، میں اس جگہ کو دیکھ کر حیران ہو چکا تھا. ادھر خوشبوئیں آ رہی تھیں تو وہ پھر اللہ کے نیک فرشتے یا نیک جنات یا اللہ کی کوئی نیک اور مخلوق تھی جو کہ مجھے ملی، اور انہوں نے مجھے اس لیے وہ پتے دیے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں جو کہ پیسوں میں بدل گئے تھے. آپ کی زندگی میں بھی یہ نیک واقعہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگائیں گے. بہت شکریہ عاصم. اور عاصم نے یہ جو اینڈ میں میسج دیا ہے یہ بہت اچھا ہے. اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگائیں، پیسوں کی لالچ بالکل اپنے دل میں مت رکھیں. جب ہم نیکی کے کام کریں گے تو اللہ ہم پر ضرور مہربان ہوگا. اللہ ویسے بھی ہم پر بہت مہربان ہوتا ہے، وہ بہت پاک اور کریم ذات ہے. اگر ہم گناہ بھی کریں تب بھی ہمارے رزق کو روکتا نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں تو سوچیں اللہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا، بہت آسانیاں. تو آئی ہوپ یہ میرا ایک اچھا میسیج ہے، اس پر عمل کریں گے. والدین کی خدمت ضرور کریں. یہ ایک ایسا صلہ ہے جو کہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو کہ اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے اور بزرگوں کی عزت کرتا ہے. تو آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی. اور جس طرح میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے. اسی طرح چینل کو شیئر بھی کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میں. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.